انتخابات کے بعد رولا ہی رولا بائے انصار عباسی۔ 8 فروری کے انتخابات سے امید تو یہ تھی کہ سیاسی اور معاشی استحکام کی طرف ایک اہم قدم ہوگا، لیکن معاملہ تو کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے۔ جوں جوں انتخابات کا وقت قریب آ رہا ہے، یہ خوف بڑھتا جا رہا ہے کہ پاکستان کا کیا بنے گا۔ یہ رائے عام سننے میں مل رہی ہے کہ جن حالات میں اور جس انداز میں انتخابات کرائے جا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں پاکستان میں سیاسی عدم استحکام بڑھے گا، اور اگر سیاسی عدم استحکام بڑھتا ہے تو اس سے معاشی عدم استحکام بھی بڑھے گا۔ اس وقت ہمارے سامنے انتخابات کے حوالے سے دو صورتیں نظر آ رہی ہیں۔ اگر انتخابات صاف شفاف انداز میں کروائے جاتے ہیں تو ممکنہ طور پر 9 مئی والے اقتدار میں آ جائیں گے، اور اگر انتخابات موجودہ انداز میں آزادانہ کروائے جاتے ہیں تو شاید پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ انجینئرڈ انتخابات ہوں گے، جس میں اکثریت کو اقلیت اور اقلیت کو اکثریت میں بدل دیا جائے گا۔ 9 مئی والے کون ہیں؟ انہوں نے کس پر حملہ کیا تھا؟ وہ کیسا اور کس کے خلاف انقلاب لانا چاہتے تھے؟ وہ کس ادارے کو اپریل 2022 سے جب عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا اپنے نشانے پر رکھے ہوئے تھے؟ ان سوالوں کے جواب سب کو معلوم ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت کی قیادت کا فیصلہ ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد وہ کسی سے نہ کوئی انتقام لیں گے اور نہ ہی کسی ادارے سے لڑائی لڑیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کا بھی یہی فیصلہ ہو، لیکن تحریک انصاف کے انتخابات جیتنے کی صورت میں فوری طور پر پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کیا ٹرینڈ چلائے گا، کس کس کو نشانے پر رکھے گا، نئی حکومت سے کیا مطالبے کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی اور بین الاقوامی میڈیا کیا تحریک انصاف اور عمران خان کو ان کا فوج اور فوج کی قیادت سے متعلق ماضی کا ایک ایک بیان اور الزام یاد نہیں دلائیں گے؟ اس سب کے ملک کے سیاسی اور معاشی حالات پر کیا اثرات ہوں گے؟ اگر عمران خان واقعی بدل گئے ہوں اور تحریک انصاف کے ووٹروں، سپورٹروں اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی اداروں سے نفرت ختم بھی ہو گئی ہو، تو دوسری طرف جن پر 9 مئی کے حملے ہوئے، کیا وہ 9 مئی کو بھلا دیں گے؟ کیا وہ فوجی تنصیبات اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں اور جن کو وہ منصوبہ ساز اور ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں، ان سب کو گلے لگا لیں گے؟ یہ وہ معاملہ ہے جس پر بہت پہلے سوچ بچار ہونی چاہیے تھی۔ 9 مئی میں ملوث افراد اور باقی تحریک انصاف کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچی جانی چاہیے تھی، معافی تلافی کے رستے نکالنے چاہیے تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور اب جن حالات کا ہمیں سامنا ہے وہ بھی ایسے ہیں کہ انتخابات کے بعد کیا ہوگا، یہ سوچ کر پاکستان کے بارے میں فکر ہوتی ہے۔ جس آزاد انداز میں اس وقت انتخابات کروائے جا رہے ہیں اس پر پہلے ہی سوال اٹھنا شروع ہو گئے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ملک کی تاریخ کے یہ سب سے بڑے انجینئرڈ الیکشن ہوں گے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انتخابات کے جھنجٹ میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے، قوم کے 50 ارب روپے ضائع کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے، سیدھا سیدھا جسے وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دے۔ تحریک انصاف کے مطابق ان کے 90% رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ تحریک انصاف کا بلے کا نشان رہے گا یا نہیں، اس پر بھی ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ 8 فروری تک تحریک انصاف کو الیکشن میں اور کون کون سی مشکلات کا سامنا ہوگا اس بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی ہو تحریک انصاف جتنی بھی مقبول ہو اسے انتخابات نہیں جیتنے دیا جائے گا۔ اب ایسے انتخابات کے نتیجے میں نون لیگ اور دوسری جماعتیں ممکنہ طور پر حکومت بنائیں گی، لیکن ایسی حکومت جو اتنے متنازع انتخابات کے نتیجے میں وجود میں آئے گی تو کیا وہ ملک میں سیاسی استحکام کا موجب بن سکے گی؟ آگے تو رولا ہی رولا نظر آ رہا ہے۔